آج تمام مذاہب کے ہاں عبادت گاہیں وجود میں آ چکی ہیں۔ مسلمان اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، ہندو اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، کرسچن اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہے، سکھ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہے۔ الغرض ہر مذہب کا شخص اپنی اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ دوستان محترم، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اور ان کے مطابق عبادت ہو رہی ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ کسی مسلمان کو کسی ہندو سے، یا کسی ہندو کو کسی مسلمان سے، یا کسی بھی مذہب والے کو کسی دوسرے مذہب والے سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے عبادت کریں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ ایسا نہیں ہے دوستان محترم۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے ہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، تو آپ ان تک دعوت لے کے جاتے ہیں کہ بھائیو، تم جو عبادت کر رہے ہو یہ عبادت نہیں ہے۔ تو پھر وہ پوچھے گا کہ بھائی عبادت کیا ہے؟ آپ اسے بتائیں گے کہ جناب عبادت یہ ہے۔ کون سی عبادت بتائیں گے؟ جو آپ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو وہ دوسرے مذہب والا کہے گا کہ ہاں ہمارے ہاں بھی ہے ایسا ہی، طریقہ مختلف ہے، آپ اس طریقے سے عبادت کرتے ہو، ہم اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی عبادت کرتے جائیں، ہم اپنی عبادت کرتے جاتے ہیں۔ آپ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مسلمان کو عبادت کا صحیح تصور معلوم ہوگا تو وہ کہے گا کہ محترم، عبادت صرف عبادت گاہ کے اندر نہیں ہوتی، عبادت گاہ کے باہر بھی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ پوچھے گا غیر مسلم کہ بھائی یہ عبادت گاہ سے باہر عبادت کون سی ہوتی ہے؟ ہم اپنی اپنی عبادت اپنی عبادت گاہ میں کر رہے ہیں، یہ عبادت گاہ سے باہر عبادت کون سی ہوتی ہے؟ باہر تو آپ اور ہم سب ایک جیسے ہیں، باہر تو آپ اور ہم سب ایک جیسے ہیں۔ آپ بھی ملاوٹ کرتے ہو، ہم بھی ملاوٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی حرام کی کمائی کھاتے ہو، ہم بھی حرام کی کمائی کھاتے ہیں۔ آپ بھی گالیاں بکتے ہو، ہم بھی گالیاں بکتے ہیں۔ تو یہ فرق کیا ہے آپ میں اور ہم میں؟ آپ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہو، ہم اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں۔ باہر ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اگر ایک مذہب میں کوئی ایک شخص سچ بولنے والا ہے تو دوسرے مذاہب میں بھی ہیں۔ اگر ایک مذہب میں کوئی شخص جھوٹ سے بچنے والا ہے تو دوسرے مذاہب میں بھی ہیں۔ اگر ایک مذہب میں کوئی شخص ملاوٹ نہیں کرتا، دوسرے مذاہب میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو برابر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کس بات کی دعوت لے کر گئے ہیں آپ اس کے پاس؟ کس بات کی دعوت لے کر جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو دیگر مذاہب کے ہاں عبادت تصور نہیں ہوتی اور مسلمانوں کے ہاں عبادت تصور ہوتی ہے۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ جسے میں نے ابھی عرض کیا
کہ وہ عبادت کل وقتی عبادت ہے، جز وقتی نہیں۔ ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہنا ہے۔ یہ ہمہ وقت کی عبادت کیا ہے، اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی کے لیے اللہ جل مجدہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی عبادت کو زندگی بھر کی آزمائش قرار دیا ہے۔ تو دوستان محترم، اس عبادت کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو عبادت گاہ سے باہر ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہی چیز ہمیں دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، وہی چیز منفرد ہے، اور وہی چیز اسلام کے سوا دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ اسی کے لیے ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا آغاز کیا ہے۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو کا مطلب اس جماعت کو بحال، فعال اور منظم کرنا ہے جس کی تشکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جب تک وہ جماعت بحال نہیں ہوتی، صحیح تصور عبادت کے مطابق اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جماعت کی بحالی اور فعالی ہی عبادت گاہ سے باہر والی عبادت کو آشکار کرے گی، اس ہمہ وقتی عبادت کو آشکار کرے گی۔ اس ایک جماعت کی تشکیل نو، اسی لیے ہم تمام کلمہ گو بھائیوں کو، تمام مسلمان بھائیوں کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ بھائیوں، اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو یہ الگ الگ رہ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس تصور عبادت کے خلاف ہے۔ اس تصور عبادت کی روح سے ہمیں ایک جماعت بننا ہے، وحدت اختیار کرنی ہے، بھائی بھائی بننا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ تب اس تصور عبادت کے مطابق اللہ کی عبادت ہوگی۔